یہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہو گئی ہے، ابھی ہم نے انٹرو میں بھی بتایا اپنے ناظرین کو، تو آپ اس ایف آئی آر کو کیسے دیکھتے ہیں بہنوں کے خلاف، باقی تمام 400 سے زائد لوگوں کے خلاف؟ گزشتہ 3 سالوں میں بہت سی چیزوں نے، بہت سے اداروں نے، بہت سے لوگوں نے اپنی اوقت کوئی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اوقت جس چیز نے کوئی ہے وہ ایف آئی آر ہے۔ ایف آئی آر سے پہلے لوگ ڈرا کرتے تھے، ٹھیک ہے، مقدمہ ہو گیا، جناب جیل ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن انہوں نے تو مقدمہ بازی کو اور پراسیکیوشن کو، کرمنل جو نظام انصاف ہیں اس کو اتنا بے وقت کر دیا ہے کہ لوگ اب ایف آئی آروں میں جو ہیں وہ مالا مال ہو گئے ہیں۔ یہ اب جو بتا رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ جی دھرنا دینے پہ دہشت گردی کا مقدمہ، تو سب سے پہلے تو اپنے کیس کا خود ہی مذاق یہ اڑاتے ہیں، آپ دھرنا دینے کا کیس بنائیں نا۔ اگر دھرنا، وہ جو پیٹرول بموں کی بات ہو رہی ہے، پیٹرول بم تو اگر کسی کو نظر بھی آئے ہوتے نا، یہ پیٹرول بم ہے یا چٹکیاں، یہ کیا کہتے ہیں جو آدمی جو ہیں نظر ہی نہ آئے، پیٹرول بم اس طرح ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ بہت سارے جھوٹے مقدمے ہم نے دیکھے۔ میں آپ کو بتاؤں، بغاوت، رینجرز کا قتل، ریاست پاکستان کے خلاف دہشت گردی، ایسے 58 ایف آئی آر ہے مجھ پہ، اور اگر ایسے 5800 اور بھی ہو جائے نا تو قطعاً مجھے اب پرواہ نہیں رہی۔ وہ ابتدا میں 3-4 کیسز ہوتے تھے، میں تو خود ویسے وکیل ہوں، لیکن ابتدائی جب مجھ پہ شروع ہوئے تو 2-3-4 کیسوں کی اہمیت تھی، جب 4 ہو جاتے ہیں تو 5 سے لے کر 5000 تک پھر پرواہ نہیں ہے۔ پھر آپ عادی ہو جاتے ہیں، عادی بھی ہو جاتے ہیں اور آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایبیوز آف دی پروسیس آف لا ہے۔ یہ جو اڈیالہ جیل کے آگے انہوں نے ورکرز پہ جو پرچہ کیا ہے، اصل میں عدالتیں جو ہیں نہیں رہی، ورنہ اگر عدالتوں کا کوئی لحاظ ہوتا، عدالتی فیصلوں کا لحاظ ہوتا، قانون کی حکمرانی کا لحاظ ہوتا، پولیس کی جرت نہ ہوتی کہ دہشت گردی کے قانون کو اس طرح ایبیوز کرتے۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے 2020 میں باقاعدہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی جو پاکستان کے تمام اداروں پہ بائنڈنگ ہے کہ دہشت گردی ہیں کیا۔ دہشت گردی یہ دھرنا دینا، پیٹرول بم اگر پھینکے بھی ہوتے تو دہشت گردی نہ تھی۔ دہشت گردی کی اصطلاح یہ ہے کہ جب آپ بائی ڈیزائن کوئی ایک ایسے فعل کا ارتکاب کرتے ہیں جس کے پیچھے آپ کا مقصد یہ ہے، یا سیکٹیرین ہے، یا ہیٹ ہے، یا ریاست کو جو ہے ڈیمیج کرنا ہے، اور بائی ڈیزائن آپ ٹیرر پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ اب اس سے اڈیالہ جیل میں 2:30 بجے یا رات کے 3 بجے کتنے لوگ تھے جو ڈر گئے۔ لیکن یہ تو کیٹیگوریکلی حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ ملاقات نہیں ہونے دیں گے، بہنوں کی وکلاء کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے بیرسٹر عقیل صاحب نے کہ ایفیڈیوٹ دے دیں کہ جی ہم کوئی سیاسی اس کے بعد باہر آ کر ٹویٹ نہیں کریں گے، کوئی بیان بازی نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہیں، پھر ہم ملاقات ہونے دیں۔ یہ ایفیڈیوٹ تو سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے ہی دے چکے ہیں، اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں میں نے کیس کیا تھا یہ ملاقاتوں کے سلسلے میں، اور اس پہ ایس او پی بنا، تمام چیزیں طے ہوئی آئی سی اے میں، اور اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہی۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب گئے تو وہاں پہ چیف جسٹس ڈوگر صاحب نے کہا کہ جی یہ آپ لوگ سیاسی باتیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم بیان الفی دیتے ہیں۔ اس نے بیان الفی لکھ کر دیا کہ ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے۔ پھر بھی سیاسی ساری باتیں ہوتی ہیں جب بھی نکلتے تو ہیں، نہیں کرنی چاہیے نا، جب آپ نے کیوں دیا اور جب دے دیا تو پھر آپ پابند ہے کہ نہ کریں۔ تو بہرحال یہ ابھی جو پی ٹی آئی سے مطالبہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے پی ٹی آئی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناک پہ لکیر کھینچو تو ملاقات دیں گے، تاکہ یہ اس کو عام زبان میں فستیت کہتے ہیں کہ ملاقاتوں پہ آپ اتنا ذلیل کریں ایک پارٹی کو، ایک پاکستان کے۔ لیکن جیل مینول، آپ نے کہا وکیل بھی ہیں، آپ کو تو ساری چیزیں پتہ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جیل مینول میں لکھا ہوا ہے کہ سیاسی تقریر نہیں کریں گے، پھر آ کے ٹویٹ بھی کرنی ہے اور ساتھ میں یہ کہنا ہے کہ جی وہ جیل مینول تو پرانا ہے، اس میں لکھا نہیں ہوا۔ کوئی پرانا نہیں ہے، اس میں رول ہے 265۔ اب آپ کی اطلاع کے لیے وہ رول 265 قدغن لگاتا ہے کہ کوئی اولاتی قیدی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس قانون کو میں نے چیلنج کیا۔ اتنے سارے وکیل ہیں پی ٹی آئی کے اندر، کوئی ان کو یہ بات نہیں بتاتا۔ میں نے یہ چیلنج کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہمارے محترم جج ہیں سردار اعجاز اسحاق صاحب، انہوں نے باقاعدہ فیڈرل جو اٹارنی جنرل ہیں، پنجاب حکومت، اسلام آباد کی گورنمنٹ، سب کو نوٹس دیا۔ سننے کے بعد وہ قانون کالعدم قرار دیا، رول 265 آف دا پاکستان پریزن رول 1978 اور پنجاب پریزن رول 1978۔ تو لہٰذا یہ گئے پھر آئی سی اے میں، آئی سی اے میں اب ہائی کورٹ نے ایک سٹے دیا ہوا ہے۔ باقی جو ہیں یہ انگریز کے زمانے کا قانون ہے،
تھا اور اب تو الٹرا وائرس قرار دیا جا چکا ہے. یعنی انگریزوں نے اپنے غلام قوم کے لیے بنایا تھا. یہ کہاں کی دنیا کہاں پہ پہنچ گئی. عمران خان سیاسی گفتگو کر رہا ہے تو اسے آسمان گر پڑے گا. لیکن دیکھیں نا پارٹی کے اندر ایک تفریق تو موجود ہے نا. اب پی ٹی آئی کے اندر حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی وہاں تو کوئی فیصلہ کرنے والا ہی نہیں ہے, ایک سے بات کرو تو کوئی دوسری بات نکل آتی ہے, مختلف لوگ ہیں, مختلف بات کریں, مختلف گروپس ہیں پی ٹی آئی کے اندر اپنے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے کل یہ دعویٰ بھی کیا ہے ایک پروگرام میں کہ علیمہ خان کا کنٹرول ہے پارٹی کے اوپر, تو کیا واقعی ایسے علیمہ خان کا کنٹرول ہے؟ فی الحال تو یہی لگتا ہے, جو محسوس ہوتا ہے, جو ہم دیکھتے ہیں, جو بات چیت پی ٹی آئی کے سرکل میں ہوتی ہیں اور جو فیصلے ہوتے ہیں, اس کو لگانا ہے, اس کو گرانا ہے, فلاں کو جو ہے ذلیل کرنا ہے, فلاں کے پیچھے گالم گلوچ بریگیڈ ڈالنی ہے. یہ ابھی قاضی انور صاحب کا بیان اور انٹرویو آپ نے سنا ہوگا نا. اس عمر میں یہ شخص سابقہ سینیٹر, سپریم کورٹ بار کا سابقہ صدر خان کا انتہائی معتمد, کہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے مجھے ذلت دی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ نے جو ہیں میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھا. ٹھیک ہے, یہ باتیں تو میں کب کی کر رہا تھا. قاضی صاحب جو ہیں میری ماں پہ یہ بات کریں گے, اس نے پارٹی چھوڑ دی. تو میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ پاکستان تحریک انصاف میں حکومت کی یہ بات درست ہے کہ کس سے بات کریں. ہر ایک شخص اپنے تئیں خان بنا ہوا ہے اور اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. اختیار کا طریقہ کار یہ ہے کہ خان کے کانوں میں بات ڈالو, فیصلہ نکلوا لو, اور پھر اس فیصلے کی ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی جی ڈیمالش کی, پھر خود ہی بنا دی کہ خان نے مجھے یہ اختیار دیا ہے. یہ کس طرح کے اختیار ہے؟ یہ تو آپ کی پوری پارٹی کو جو ہیں, وہ جو چند لوگ نکلے ہیں وہ تو پارٹی کے اہم لوگ تھے, ان کو نکال دیا اور باہر کے کچھ لوگ شامل کر لیے. انہوں نے ڈرامہ کیا. بیسیکلی ان کو نکالنا تھا تو نکالنے کے لیے پہلے سب کو نکال دیا, پھر جن کو نکالنا تھا ان کو لیے بغیر بقایا کو رکھ لیا. صحیح, تاکہ وہ مائنڈ کریں گے کہ بھئی ہمیں تو آپ نے پولیٹیکل کمیٹی سے نکال دیا ہے, تو اس کو یہ شکل دے دی. لیکن علیمہ خان کا ابھی ہم بات کر رہے تھے تو وہ غیر سیاسی ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ہیں, سارے فیصلے ادھر سے ہو رہے ہیں, ان کے ایما پہ ہو رہے ہیں, وہ خود آ کے بتاتی ہیں. تو وہ غیر سیاسی کیسے ہیں؟ غیر سیاسی بس میں نے اس دن بھی کہا, وہ موبائل میں جو ایسے ایپس آئے ہوتے ہیں جو خاموشی سے بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ بیٹری بھی پی ٹی آئی کی یہ ایپ ہیں جو چارج کر رہی ہے. محترمہ جو ہیں وہ اپنے تئیں کہتی ہے میں غیر سیاسی ہوں. میرے ساتھ پنگا کس نے لیا؟ مجھے کس نے پارٹی میں اس مقام تک پہنچایا؟ علی امین خان سے کس نے لیا؟ جنید اکبر خان سے کس نے پنگا لیا؟ عاطف خان کے ساتھ کس نے یہ روایہ؟ نعیم حیدر پنجوتا کو کس نے جو ہیں سب کے سامنے اس نے سنائی؟ ایک نہیں, ہر عامر ڈوگر صاحب, اب تو کوئی ان کا فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں, سب جو ہیں پناہ مانگتے ہیں. مطلب علیمہ خان کا فون اب کوئی نہیں اٹھاتا؟ مطلب ویسی اس نے سنا نہیں ہوتی ہے, باقی تو کوئی عملی کام تو نہیں ہے نا.